السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آج آپ لوگ پروٹیسٹ کریں گے؟ ابھی تو فی الحال ووٹ ڈالیں گے. خان صاحب نے جو اچھا صاحب کو پریزیڈنٹ کے امیدوار بنائے ہیں ان کو ووٹ ڈالیں گے، من و فیصلہ تسلیم کریں گے. اور میں سمجھتی ہوں بہت اچھا فیصلہ ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اور خان صاحب نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب ہی وہ واحد لیڈر ہے، قومی لیڈر ہے جو وفاق کے اندر بیٹھ کے پورے پاکستان کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں، تمام صوبوں کو بھی اکٹھا کر سکتے ہیں. اور ملک کی خاطر جو انہوں نے اپنا پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ جگزئی صاحب کو بنایا ہے اور چھوٹے صوبے سے، میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑے پن کا مظاہرہ ہے اور وہ بھی سینئر پولیٹیشین ہے. بہت اچھی بات ہے. مقابلہ ہو رہا ہے، میں تو ووٹ ڈالنے کے لیے جا رہی ہوں اور ظاہر بات ہے جگزئی صاحب کے لیے ہی ووٹ ڈالنا. اچھا، ایسی رپورٹس بھی آئی ہیں کہ ڈیالہ جیل سے انہوں نے 3 دہشت گرد گرفتار کیے ہیں. کوئی ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ خان صاحب کو موو کیا جائے گا وہاں سے؟ دیکھیے، میں اس چیز کو نہیں جانتی ہوں کہ موو کیا جائے گا نہیں جائے گا، لیکن یہ بات بہت الارمنگ ہے. یہ اس کو بالکل ان سیریس نہیں لینا چاہیے. یہ بڑی سیریس اور بڑی گریوٹی والی بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فیڈرل اس کے اندر ان حدود کے اندر اتنی سیکیورٹی کے باوجود یہ آپ سارے ابھی یہاں پہ کھڑے ہیں، ایک ووٹ ڈالنے کے لیے آتے ہیں، 10 ناکوں پر سے گزرنا پڑتا ہے. ہماری فیملیز اور ہمارے اسپاؤس تک کو یہاں پہ آنے کی پرمیشن نہیں ہے اور پوری کی پوری فورس یہاں پارلیمنٹ کے باہر آ جاتی ہے اور ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید ہم عوامی نمائندوں کو بھی آنے نہیں دیا جا رہا ہے. 10 دفعہ یہاں پہ اجازت لینی پڑتی ہے. وہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر دہشت گردوں کا پکڑ کے اور کہیں سے روانہ ہو کے آنا اور ان کے پاس نقشے ہونا، دیکھیں یہ بڑی سیریس بات ہے. خان صاحب کی زندگی کو بھی خطرہ ہے، بشرا بیگم صاحبہ کی زندگی کو بھی خطرہ ہے. اور میں بار بار ایک ہی بات کرتی ہوں، میں تو ان کو کہوں گی جو اس وقت زبردستی اوت اٹھا کے پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے فارم 47 والے نواز شریف، شہباز شریف، ان سے میں سوال کرتی ہوں کہ آپ نے صرف یہاں پہ کرسی کھیلنی ہے؟ آپ نے صرف عہدوں کی بندر بانٹ کرنی ہے؟ اگر آپ نے عوام کا اور سیکیورٹی کا چیزوں کا بھی کچھ سوچنا ہے. بہت بڑے لیڈر ہے خان صاحب، کوئی عام لیڈر نہیں ہے. پاکستان کے بھی لیڈر ہے. 12 کروڑ ووٹر نے، 25 کروڑ عوام نے عمران خان کو 8 فروری کو ووٹ دیا ہے اور میں بھی انہی کی ووٹ کی وجہ سے آج یہاں پہ کھڑی ہوں. امت مسلمہ کے بھی لیڈر ہیں. جب یو این میں کھڑے ہو کے وہ جو امت مسلمہ کا اور شان رسول کا مقدمہ لڑتے ہیں، کشمیر کا مقدمہ لڑتے ہیں، فلسطین کا مقدمہ لڑتے ہیں، سبز پاسپورٹ کا مقدمہ لڑتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں اور ان کی زندگی کو تھریٹ ہے. اس کے اوپر نہ کمپرومائز ہونا چاہیے اور میں سمجھتی ہوں اس کو بالکل بہت زیادہ سیریس لینا چاہیے. بہت گریوٹی کی بات ہے، یہ بڑی خطرے کی بات ہے. کل کو خدا نہ خواستہ کہیں گے پہلے بھی ان کو پر اٹیمپٹ ہو چکی ہے، پہلے بھی ان کو گولیاں لگ چکی ہیں اور یہ کہہ کے کہ یہ کسی جنونی نے کیا، میرے خیال میں اس چیز کو نہیں مانتی. خان صاحب کی زندگی کو جب خطرہ ہے تو خان صاحب کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اور بشرا بیگم صاحبہ کو بھی پروٹیکٹ. آپ نے میڈم بڑا اصولی موقع اختیار کیا کہ یہ پارلیمنٹ جعلی ہے، یہ بڑا آپ کا پاپولر ہوا یہ جو آپ نے سٹینس لیا ہے، لیکن اسی جعلی پارلیمنٹ میں آپ بیٹھے ہیں، ووٹ بھی کر رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا تضاد پیدا ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے؟ تضاد تو آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے نا کہ جب ابھی تھوڑی دیر پہلے سڑکوں پہ ایک دوسرے کو گھسیٹتے ہیں نا، ابھی جب تھوڑی دیر پہلے جب 8 فروری سے پہلے الیکشن کی کیمپین تھی تو ایک دوسرے کو دوبارہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. لیکن جب ابھی دوبارہ حکومت کی باری آئی تو زرداری صاحب ہمیشہ ہی شہباز شریف، نواز شریف کو اپنا کندھا دے دیتے ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی اور PMLN کے ورکرز کا اور لوگوں کا کیا اس کے بارے میں سٹانس ہے، لیکن ہمیشہ سے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ دونوں خاندان شریف اور خاندان زرداری مل کے آپس میں بندر بانٹ کر لیتے ہیں. کہتے ہیں، ایک کہتا ہے میرا ابا جی صدر بنے گا، دوسرا کہتے ہیں میرا چاچا جی وزیر اعظم بنے گا، تیسرا کہتا ہے کہ جی میری بھتیجی جی جو ہے وہ چیف منسٹر بنے گی. اگر انہوں نے عہدوں کی بندر بانٹ ہی کرنی ہے، اینڈ آئی ایم ریئلی سوری، ہمارے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے. میرے ساتھ جتنا بدسلوکی کی گئی، جتنا میرے ساتھ جو ہے مجھے وہ اینٹی اسٹیٹ سے لے کر غداری تک، غداری سے لے کر توڑ پھوڑ تک اور توڑ پھوڑ سے لے کر گائے چوری تک کے پرچوں میں ملوث کیا گیا. کل پرسوں بھی میں اپنی ضمانت لے کے یہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں. اس اتنے ہاسٹائل سچویشن کے اندر ہم نے الیکشن لڑا ہے تو میں تو پھر بھی 65,000 کی لیڈ سے الحمدللہ یہاں پہ دوبارہ ایوان میں جیت کے آئی ہوں. میرا یہی سوال ہے کہ آپ فارم 47 والے PMLN والوں سے کریں نا، کیا کہ وہ واقعی جیتے ہوئے ہیں؟ کیا نواز شریف صاحب واقعی ڈاکٹر یاسمین راشد سے جیتے ہوئے ہیں؟ کیا خواجہ آصف صاحب واقعی ریحانہ ڈار صاحبہ سے جو ہے وہ جیتے ہوئے ہیں؟ سوال تو آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے. ہمارا کون سا کھلا تضاد ہے؟ ہم تو یہاں پہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں، عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر آئے ہیں.